ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے کہی وہ یہ کہ کیا ایک انسان دین کو بغیر کسی دوسرے شخص کے، بغیر اپنے استاد کی مدد کے سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بہت مختصر انداز میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں علم کے دو سرچشمے اور دو سلسلے پیدا کیے ہیں۔ ایک سلسلہ تو ہے اپنے کلام کا کہ اس نے مختلف کتابیں نازل کی ہیں، اس نے توریت بھیجی ہے، اس نے زبور بھیجی ہے، اس نے انجیل بھیجی ہے، اور آخر میں اس نے کلام اللہ، اور اس سے پہلے بہت سارے صحف، صحیفے بھیجے ہیں مختلف انبیاء کے پاس۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس نے صرف کتابیں بھیج دی ہوں، صحیفے بھیج دیے ہوں، صرف اس نے ہولی اسکرپچرز بھیج دیے ہوں اور کوئی شخص یا کوئی انسان نہ بھیجا ہو۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنے کلام کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی متعین کیے ہیں جو اس کلام کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو لوگوں کو سکھائیں۔ یہ جو دو سلسلے ہیں یہ پہلے دن سے چل رہے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت آدم کے پاس کوئی کلام نازل نہیں ہوا، یعنی ان کے اوپر بھی صحیفے بھیجے گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کے پاس بھی وحی آئی، حضرت ابراہیم ہے تو ان کے پاس بھی صحیفے آئے، حضرت موسیٰ ہیں تو ان کو تورات دی گئی، عیسیٰ ہیں تو ان کو انجیل دی گئی، داؤد ہیں تو ان کو زبور دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دیا گیا۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہونے کی وجہ سے اس بات پر قادر تھا کہ وہ محض کتاب بھیج دیتا، بلکہ ایسا ہوتا کہ لوگ صبح سو کر اٹھتے اور ان کے برابر میں بڑی خوبصورت چھپی ہوئی کتاب رکھی ہوئی ہوتی اور ان سے یہ کہہ دیا جاتا کہ اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے تم اس کو کھولو، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کر لو۔ ایسا کرنا بہت ممکن تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ مشرکین مکہ اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے، اس بات کا چیلنج کر رہے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم جیسے ایک انسان کی بات ماننی پڑ رہی ہے؟ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پورا قرآن کریم ہمیں نازل کر دے؟ کیا وجہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے اور آپ پر آ رہا ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں آ رہا ہے، یا ابو جہل کے اوپر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اتنے بڑے بڑے سرداران اور قریش کے بڑے بڑے لیڈران ہیں، ان کو اللہ نے کیوں اگنور کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب کیا؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ پوری سورت کا نام ہے انبیاء، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام بغیر انبیاء کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس کی ایک مثال بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ آج کسی بھی دکان پر چلے جائیے جہاں پر ٹیکسٹ بکس کالجز کی ملتی ہوں، اور وہاں سے آپ مثلا میڈیکل کی کچھ کتابیں خرید لیجئے، اور مثلا آپ نے 12ویں کا ایگزام بھی دے رکھا ہو، مثلا آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کی بایولوجی بھی مضبوط ہے، آپ کی سائنس بھی تھوڑی بہت ٹھیک ہے، آپ کو بیسک ٹرمز آتی ہیں، اور آپ نے تھوڑی بہت فزکس بھی پڑھ رکھی ہے، اور اس کے بعد آپ نے میڈیکل کی وہ کتابیں کھولی اور اس کے بعد ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کہیں ہیلپ کی ضرورت ہو تو کتاب کے ساتھ جو کی آتی ہے آپ نے وہ بھی لے لی، اور اس کی مدد سے آپ جو ٹیکسٹ بک ہے وہ سمجھ رہے ہیں، تو کیا دنیا آپ کو ڈاکٹر مان لے گی؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو ڈاکٹری کا، میڈیکل پریکٹس کا لائسنس ایشو نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے کسی کو آپ نے پریکٹس شروع بھی کر دی تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ قبرستان اور شمشان گھاٹ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بھیجیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم آج بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر، تھرڈ ورلڈ جتنی بھی دنیا کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ذرا ٹائٹ نہیں ہے، گاؤں میں چلے جائیے آپ، وہاں دیکھیے کہ یہ بغیر کسی سند کے، بغیر کسی سرٹیفکیٹ کے ڈاکٹرز پریکٹس کر رہے ہیں، ان کے پاس میڈیکل کاؤنسل کی طرف سے کوئی پریکٹس کا لائسنس نہیں ہے، انہوں نے کسی ڈاکٹر کے پاس وقت نہیں گزارا ہے، بلکہ ویسے ہی انہوں نے کہیں کمپاؤنڈر تھے اور اس کے بعد ان کو 2-4 دوائیں لکھنی آ گئی تو انہوں نے پریکٹس شروع کر دی۔ تو ایسی جگہوں پر یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ یہ لوگ صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ایک انسان قرآن کریم کو ترجمے کی بنیاد پر سمجھ لے اور یہ کہے کہ بھئی میں نے قرآن کریم کو سمجھ لیا ہے اور حدیث کو میں نے سمجھ لیا ہے، اور وہ ایسے ایکسپرٹس کو اگنور کر دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس میدان میں ایکسپرٹیز دی ہیں، تو پھر اس کا حشر وہی ہوگا کہ جیسا کہ ایک بغیر لائسنس کا ڈاکٹر لوگوں کو قبرستان بھیج کر قبرستان آباد کرتا ہے، تو اس کا حشر یہی ہونا ہے۔ اس انسان کبھی کہ وہ لوگوں کو دوزخ بھیج کر دوزخ ہی آباد کرے گا۔ دیکھیے، یہ یاد رکھیے کہ انسان اور جانور میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں فطری طور پر وہ سیکھتا ہے۔ مثلا
مچھلی کا جب مچھلی کے اندر سے جب یا انڈے سے جب مچھلی نکلے گی تو وہ نکلتے ہی تیرنا شروع کر دے گی. ایسا نہیں ہے کہ اب اس کی ماں اس کو تیرنا سکھائے گی تو وہ تیرے گی، بلکہ وہ تیرنا شروع کر دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرنا اس کی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے. لیکن اگر کوئی انسان مچھلی کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اگر اس کا بچہ بغیر کسی ٹریننگ کے اور بغیر کسی کلاس کے بہت آسانی کے ساتھ پانی میں تیر سکتا ہے، تو پھر انسان کا بچہ، میرا بچہ بھی پیدا ہوتے ہی وہ تیرنا سیکھ سکتا ہے. تو آپ اپنے بچے کو پانی کے اندر ڈال دیں پیدا ہوتے ہی، تو اور یہ سوچیں کہ یہ تیر کیوں نہیں رہا ہے، یہ اپنے آپ کو یہ بچا لے گا، یہ ڈوبے گا نہیں، تو یہ ایک غلط تھاٹ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں انسان اور جانوروں کے درمیان بڑا فرق ہے. تو انسان سیکھنے سے سیکھتا ہے، سکھائے جانے سے سیکھتا ہے، اور جانور بہت سی چیزیں ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتا ہے. تو دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بہت سے لوگ اس آیت کی وجہ سے بڑا کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ دین بہت آسان ہے تو مجھے پھر کسی مولانا صاحب کی ضرورت کیوں ہے دین کو سمجھنے کے لیے؟ دین کو ان لوگوں نے اتنا مشکل کیوں بنا دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں. وہ یہ کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے، تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے. اچھا، قرآن کریم سے نصیحت کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ بھی حاصل کر سکتا ہے جو قرآن کریم پر ایمان نہ لایا ہو. اگر وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لے گا تو نصیحت تو اس کو بھی حاصل ہو جائے گی. قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا ایک چیز ہے، اور قرآن کریم کو سمجھ کر اور اس سے مسائل کو حاصل کر لینا اور اس پر مکمل عبور حاصل کر لینا، یہ دوسری چیز ہے. یہی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں اس آیت کی وجہ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا تو پھر مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولانا کی، کسی عالم کی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے، آپ مثلا ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کی کھڑکی سے روشنی آ رہی ہے، تو آپ کا اس روشنی کی وجہ سے آپ کا کمرہ روشن ہو گیا، چونکہ روشنی کھڑکی کی وجہ سے آ رہی ہے. لیکن اس روشنی کو جس نے آپ کے کمرے کو روشن کیا ہوا ہے، اس کو بھی کھڑکی کے واسطے کی ضرورت ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں آ رہی ہے. اگر آپ کھڑکی بند کر دیں گے تو روشنی کتنی ہی باہر کیوں نہ ہو، وہ آپ کا کمرہ منور نہیں کرے گی، آپ کا کمرہ روشن نہیں کرے گی. ایسے ہی انسان کو، ہر انسان کو، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کو قرآن کریم کو اور احادیث کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو اس کو افراد کا، انسان کا واسطہ لانا بیچ میں ضروری ہے. یہاں تک کہ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو بھی جو وحی ملی ہے وہ بلا واسطہ نہیں ملی ہے. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کیسے آتی تھی؟ حضرت جبریل لے کر آتے تھے. حضرت موسیٰ کے پاس جبریل لے کر آتے تھے. عیسیٰ کے پاس جبریل لے کر آتے تھے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے پاس وحی یہی معزز فرشتہ لے کر آتا تھا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تو ایک درخت کو واسطہ بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ بلا واسطہ کسی سے گفتگو نہیں کرتا، بلا واسطہ کسی کو وحی نہیں بھیجتا، بلکہ وہاں پر بھی ایک درخت کو واسطہ بنایا گیا. کیوں بنایا گیا یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، وہی جانتا ہے. لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ واسطے کے بغیر اگر آپ کوئی چیز سمجھنا چاہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ بغیر کسی واسطے کے محض کتابیں پڑھ کر میڈیکل ڈاکٹر نہیں بن سکتے، آپ انجینئر نہیں بن سکتے، آپ کیمسٹ نہیں بن سکتے، آپ کچھ بھی نہیں بن سکتے. تو پھر یہ لوگوں کے ذہن میں کیوں ہو گیا کہ ہم بغیر کسی عالم کے پاس پڑھے ہوئے ہم عالم دین بن جائیں اور ہم دین کے ایکسپرٹ بن جائیں؟ بلکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا حضرات نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ دین کے اوپر اتھارٹی ہے. تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر وہ مولانا حضرات کے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اگر واقعی وہ انبیاء کے وارثین ہیں تو جی ہاں، وہ دین کے اوپر اتھارٹی ہیں. اور اگر وہ ویسے ہی کسی مدرسے میں ٹہل کر آ گئے اور محض داڑھی اور ان کے چہرے کے اوپر ہے اور ان کے سر کے اوپر ٹوپی ہے، ان کو پتا وتا کچھ نہیں، جو کہ اس طرح کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو میں ان کو تو نہیں کہتا ہوں، لیکن جو پڑھے لکھے اور باصلاحیت لوگ ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور جی ہاں، وہ دین کے اوپر اتھارٹی ہیں. جس طریقے سے میڈیکل کالج میں پڑھنے کے بعد اور ڈاکٹروں کے پاس رہ کر ایک شخص میڈیکل فیلڈ کے اندر اتھارٹی بن جاتا ہے، ایسے ہی یہ حضرات بھی میڈیکل فیلڈ اپنی فیلڈ کے اندر اتھارٹی بن جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو سلسلے پیدا کیے ہیں،
اچھا یہاں سے ایک ان لوگوں کی بات کا اور اعتراض کا بھی جواب ہو گیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے. میں نے انکار حدیث کے اوپر گفتگو کی تھی چند دن پہلے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم نے قرآن کریم کھول کے پڑھ لیا کافی ہے، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب اللہ نے کتاب کے ساتھ ساتھ انبیاء بھی نازل کیے ہیں، انبیاء بھی بھیجے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کو انبیاء کے واسطے کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. اب اگر آپ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں کتاب اللہ کو نبی کی سنت کے بغیر سمجھ لوں گا، تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے اور اس نے آپ کو گمراہ کیا ہوا ہے. تو بہرحال سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کے اندر مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سورت کے اندر ان انبیاء کے تذکرے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو وہ بندے ہیں کہ جن کو اس نے اپنے فضل سے علم دیا ہے، ان کے واسطے کے بغیر اللہ کے دین کو سمجھا نہیں جا سکتا. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ دو سلسلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا سلسلہ بھی قائم کیا ہوا ہے اور اپنے بندوں کا سلسلہ بھی قائم کیا ہوا ہے. اب اس امت کے اندر دو طرح کے لوگ ہو گئے. ایک تو گروپ وہ ہو گیا کہ جس نے یہ سوچا کہ نہیں، ہم یہ جو افراد کا سلسلہ ہے اس کو مائنس کر دیتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بس کلام کو دیکھیں گے. یہ لوگ کہلائے منکر حدیث، یہ لوگ کہلائے دی قرآنسٹ. حالانکہ جو قرآنسٹ ہے یہ مجھے اس ٹرم کے اوپر سخت اعتراض ہے. منکر حدیث چونکہ انہوں نے انبیاء کے سلسلے کو مائنس کر دیا. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے افراد کے سلسلے کو مضبوط سے پکڑ لیا اور کلام کے سلسلے کو مائنس کر دیا. دونوں طرح کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، تو ہم تو افراد کو دیکھیں گے، ہم تو فلاں عالم کو دیکھیں گے، وہ اس نے جیسا کہہ دیا میں تو اس کی بات مانوں گا، میں کسی اور کی بات نہیں مانوں گا. فلاں پیر صاحب نے جو کہہ دیا وہی آمنا صدقنا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ قرآن میں کیا لکھا، حدیث میں کیا لکھا. تو وہ لوگ کہ جو افراد کے سلسلے کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اللہ کے کلام کو اگنور کر دیں، وہ لوگ کہلائے بدعتی. اور جو لوگ کلام کے سلسلے کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور افراد کے سلسلے کو مائنس کر دیں، وہ لوگ کہلائے منکر حدیث. اس لیے ایک اچھے اور سچے مسلمان کے لیے اعتدال کا راستہ ضروری ہے کہ وہ کلام کے سلسلے کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھے اور افراد کے سلسلے کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھے، اور افراد کے ذریعے یعنی اللہ کے متعین کردہ جو افراد ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، انبیاء کے بعد صحابہ ہوں، صحابہ کے بعد تابعین ہوں، تابعین کے بعد تبع تابعین ہوں، انہی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی بنیاد پر وہ کلام کو سمجھے. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، اور اس کے بعد وہ جو 2-3 پوائنٹس میں نے شروع میں ذکر کیے تھے وہ ذکر کرتا ہوں اور آج کا انشاءاللہ سیشن ختم. دیکھیے، آج کے دور میں ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت سالڈ ہے قرآن کی اور حدیث کی، اور وہ قرآن اور حدیث کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ لوگ بہت فیسینیٹ ہو جاتے ہیں. آج کا دور جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو شخص حلال بتائے گا لوگ اس کے تابع ہوں گے. جو یہ کہے گا کہ حرام ہے لوگ اس کو کہیں گے کہ یار یہ بڑا متشدد ہے، یہ بہت ایکسٹریمسٹ ہے، ہر چیز کو حرام کر دیتا ہے. مجھے تو وہ مولوی صاحب یا وہ عالم چاہیے، وہ اسکالر چاہیے جو ہر چیز کو حلال کرے، جو بینک کے سود کو حلال کرے، جو عورتوں اور مردوں کے ساتھ جو فری مکسنگ ہے اس کو حلال کر دے، جو ہر چیز کو حلال کرتا رہے. مجھے وہ اسکالر چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کی فین فالوئنگ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت زیادہ ہے. یہ جو رویہ ہے اس کے اندر تبدیلی کی سخت ضرورت ہے. ایسے لوگ وہ ہیں کہ جو بغیر کسی سلسلے کے، بغیر کسی سند کے فیلڈ میں آ جاتے ہیں اور اپنی جو منمانی انٹرپریٹیشن ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں. یاد رکھیے، اگر آپ کسی عالم سے منسلک ہیں اور وہ عالم کسی دوسرے عالم سے منسلک ہے اور وہ کسی تیسرے سے اور وہ کسی چوتھے سے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس مبارک سلسلے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں. اس سے بڑی کیا انسان کے لیے اچھائی ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سلسلے سے اپنے آپ کو منسلک پائے. تو اگر آپ اس مبارک سلسلے سے منسلک ہیں تو پھر آپ آنکھ بند کر کے اس سلسلے سے جڑے ہوئے لوگوں کے اوپر اعتماد کریں. یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف فلاں مسلک کے مولانا حضرات کی سنیں، فلاں مسلک کے مولانا حضرات کی نہ سنیں. میں ان چکروں کے اندر نہیں پڑتا ہوں. آپ صرف اس چیز کو دیکھیں کہ آپ جن علماء کی بات مان رہے ہیں وہ علماء
دوسرے علماء سے اور وہ تیسرے گروپ کے علماء سے اور وہ چوتھے طبقے کے علماء سے، اور اس طریقے سے یہ سارے کے سارے علماء تابعین سے اور یہ تبع تابعین سے، وہ تابعین سے اور وہ صحابہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ پورا سلسلہ قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور اگر یہ سلسلہ قائم نہیں ہے تو آپ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، مثلا ایک آپ کے گاؤں میں بغیر لائسنس کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، آپ کو نزلہ ہوتا ہے آپ وہاں چلے جاتے ہیں، آپ کو بخار ہوتا ہے آپ وہاں چلے جاتے ہیں، کسی کو کھانسی ہوتی ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے، تو وہ دوا دیتا ہے نزلے کی، اس کو معلوم ہے دوا، اس نے نزلے کی دوا دی آپ ٹھیک ہو گئے، بخار کی دوا دی آپ ٹھیک ہو گئے، کھانسی کی دوا دی آپ ٹھیک ہو گئے، دو چار اور چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس نے اس کی دوا دی، تو اس طریقے سے 10-15 لوگ جو ہے اس کے ہاتھ پر شفایاب ہو گئے۔ اب آپ یہ سوچنے لگے کہ یار یہ تو بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، 10 لوگ ہمارے گاؤں کے بیمار ہوئے اور 10 کے 10 کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر شفا دی، تو یقیناً اس کے ہاتھ میں شفا ہے اور یہ ایکسپرٹ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک شخص کو مثلاً بڑی بیماری ہوئی، اس کو کوئی کینسر ہوا اور وہ اس ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر نے تشخیص غلط کی اور کہا کہ نہیں آپ کو تو ویسے ہی وائرل ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بخار کی اس کو دوا دیتا رہا، یہاں تک کہ جب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور وہ بڑے ہسپتال میں گیا وہ شخص اور اس کا ٹیسٹ ہوا تو پتا چلا کہ کینسر آخری سٹیج میں ہے۔ اب آپ اس ڈاکٹر کو روئیں گے یا اپنی قسمت کو روئیں گے کہ اگر آپ پہلے کہیں کسی بڑے ہاسپٹل میں چلے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ کینسر کا علاج بر وقت ہو جاتا، لیکن آپ گلی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے رہے اور وہ آپ کو دوا دیتا رہا، آپ سمجھے کہ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں لیکن آپ محفوظ ہاتھوں میں نہیں تھے۔ بالکل ایسے ہی وہ لوگ کہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بغیر کسی سند سے وابستہ ہوئے، بغیر کسی سلسلے سے وابستہ ہوئے، جو سلسلہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کرتا ہو، لوگوں کو دین کے نام پر جو دین کے نام پر چورن بیچ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک بات صحیح ہو سکتا ہے کہ ان کی 2 باتیں صحیح ہو سکتا ہے ان کی 10 باتیں صحیح ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 50 باتیں صحیح ہوں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ انسان ان کے اوپر اندھا اعتقاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اتنی تاخیر اتنی ہو جائے گی کہ جب کینسر اپنے لاسٹ سٹیج پر ہوگا اس وقت اس کی آنکھیں کھلیں گی اور ہو سکتا ہے کہ پھر رجوع کا اور واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ تو اس لیے آپ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیے، ایسے لوگوں سے دور رہیے، صرف انہی لوگوں سے اپنے آپ کو کنیکٹ کیجئے کہ جو کسی سلسلے سے وابستہ ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، آپ سب لوگ عقل مند ہیں، خود اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کا ذہن صرف حلال کرنے میں، لوگوں کی جو بھی چیزیں حلال 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 اس چیز میں چلتا ہو، اس کا مطلب یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ وہ کسی سلسلے سے وابستہ نہیں ہے۔